الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق اللہ العظیم. دوستو، آج کی مجلس میں رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں کچھ ذکر کیا جائے گا. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بڑی رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے اور بڑی فضیلتوں کا مہینہ ہے. اس ماہ مقدس میں ادا کیا جانے والا نفل فرض کا درجہ رکھتا ہے اور اس ماہ مقدس میں فرض 70 فرائض کے برابر اجر رکھتا ہے. اس ماہ مقدس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بد دعا فرمائی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. چنانچہ کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ. ہم لوگ حاضر ہوئے تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل امین میرے سامنے آئے تھے. جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی. میں نے کہا آمین. پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. جب تیسرے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاویں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے کہا آمین. گویا یہ 3 بد دعائیں تھیں جو جبرائیل امین نے کی اور ان 3 بد دعاؤں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی. اس سے پتہ چلتا ہے کتنا سخت معاملہ ہے. لہٰذا میرے عزیز بھائی اور دوستو، رمضان المبارک کی گھڑیاں ضائع نہ ہونے پائیں. رمضان المبارک کا لمحہ لمحہ قیمتی بنانے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ اس میں دعا، استغفار، درود شریف اور کثرت سے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مقدس میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.